اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس پش ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے، میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں، تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI، ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا، اغثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے، لیکن یہ جملہ تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے ٹونٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے، میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائے، یعنی عام گائے کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی قسم نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات،
پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی اسلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، غدیر خم کا، صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ ہاں، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، جو قرآن میں آیا تھا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو۔ وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں۔ اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے۔ وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی الاسلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں، سرکار عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی الاسلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ہی ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں
کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے، وہ بخاری میں آیا، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا، جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کاٹ سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی۔ اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے، اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ آپ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا۔ یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے، یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا۔ یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں۔